بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، میں مزید تم لوگوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ الفاظ میرے شوہر کے نہیں بلکہ کسی جلاد کے لگ رہے تھے۔ دسمبر کی یخبستہ رات تھی اور میرے ہاتھوں میں میری 5ویں بیٹی تھی جو ابھی محض چند ماہ کی تھی۔ میرے پیچھے میری 4 بیٹیاں سہمی ہوئی کھڑی تھیں جنہیں سرد ہوا بری طرح کاٹ رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اس کے قدم پکڑ لیے۔ خدا کا واسطہ ہے، ایسا ظلم مت کرے۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، میرے سر پر کوئی چھت نہیں ہے۔ اس آدھی رات کو میں ان بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ اس نے بے رحمی سے اپنا پاؤں چھڑایا اور نفرت سے میری طرف دیکھا۔ جہاں مرضی جاؤ، ایدھی سینٹر جاؤ یا کسی دربار پر بیٹھو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ مجھے صرف سکون چاہیے اور تم نے اور تمہاری بیٹیوں نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گھر کا آہنی دروازہ میرے منہ پر دے مارا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ میں نے دیوانوں کی طرح دروازہ پیٹا۔ کھولیں دروازہ، بچیاں مر جائیں گی سردی سے۔ ہم گیراج میں رہ لیں گے، کچھ نہیں مانگیں گے آپ سے۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، صرف خاموشی تھی، وہ بہت گہری اور ڈراؤنی خاموشی جو انسان کو اندر سے مار دیتی ہے۔ میری بڑی بیٹی جو 14 سال کی تھی، اس نے کانپتے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اماں، وہ نہیں کھولیں گے، چلے یہاں سے۔ اس کی آواز میں جو مایوسی تھی، اس نے میرا دل چیر دیا۔ ہم پیدل چلتے ہوئے سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر آ بیٹھے۔ بچیاں بھوک اور سردی سے بلک رہی تھیں۔ میں نے اپنی شال میں سب سے چھوٹی کو چھپایا ہوا تھا، مگر وہ پھر بھی روئی جا رہی تھی۔ آسمان کی طرف دیکھا تو صرف اندھیرا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیا خودکشی کر لوں؟ مگر ان معصوم جانوں کا کیا ہوگا؟ اسی بے بسی کے عالم میں میرے پرانے اور ٹوٹے ہوئے موبائل فون کی گھنٹی بجے۔ سکرین پر نام جگمگا رہا تھا، رخشندہ۔ یہ نام دیکھتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا ہو۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا، میری آواز گلے میں پھنس رہی تھی۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے رخشندہ کی شوخ اور کھنکھناتی آواز آئی۔ ارے میری جان، کیسی ہو تم؟ اتنے دن ہو گئے تم نے کوئی خبر ہی نہیں لی۔ میں ابھی پاکستان واپس آئی ہوں تو سوچا تمہیں کال کروں۔ میری ہچکی بن گئی، میں چاہ کر بھی ضبط نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ رخشندہ، میں برباد ہو گئی رخشندہ، اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ دوسری طرف ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اس کی سنجیدہ آواز آئی۔ کیا مطلب؟ کس نے نکال دیا؟ اور تم اس وقت کہاں ہو؟ تمہارے پیچھے یہ گاڑیوں کا شور کیسا ہے؟ میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے، میں اپنی 5 بیٹیوں کے ساتھ سڑک پر بیٹھی ہوں، میرے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم وہیں رکو، مجھے ابھی اپنی لوکیشن بتاؤ، میں ڈرائیور کے ساتھ آ رہی ہوں۔ خبردار جو تم وہاں سے ہلی۔ میں نے اسے اپنا پتہ بتایا اور فون بند کر دیا۔ میرا ذہن ماضی کے دریچوں میں بھٹکنے لگا۔ رخشندہ میری بہترین دوست اور پڑوسن ہوا کرتی تھی۔ ہم دونوں متوسط گھرانے سے تھیں، لیکن اس کی سوچ مجھ سے بہت مختلف تھی۔ مجھے یاد ہے ایک بار چھت پر کپڑے سکھاتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا تھا، دیکھنا، میں اس 2 کوڑی کی زندگی سے نکل جاؤں گی، مجھے بس پیسہ چاہیے، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بڈھے سے ہی شادی کیوں نہ کرنی پڑے۔ میں نے حیرت سے کہا تھا، رخشندہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ خوشی کا تعلق پیسے سے نہیں ہوتا، اور ہمارے گھروں میں ہمارے جیسوں کا ہی رشتہ آتا ہے۔ اگر کوئی امیر آئے گا بھی تو وہ یا تو رنڈوا ہوگا یا عمر میں بہت بڑا۔ اس نے ہنس کر جواب دیا تھا، مجھے دونوں چلیں گے، بس عیش و عشرت کی زندگی ہو، مجھے یہ غربت کا رونا نہیں رونا۔ اور وہ اپنی بات کی پکی نکلی تھی۔ اس نے اپنے سے 15-16 سال بڑے ایک شخص سے شادی کی تھی۔ وہ شخص بے حد امیر تھا، لیکن پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کے بچے بیرون ملک تھے۔ رخشندہ نے اسے شادی صرف اس شرط پر کی تھی کہ اسے ایک بڑا گھر ملے گا اور منہ مانگا پیسہ۔ لوگ باتیں بناتے رہے، لیکن اس نے اپنا بنگلہ اپنے نام کروایا اور آج وہ واقعی عیش کر رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد ایک چمچماتی ہوئی بڑی گاڑی ہمارے قریب آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا تو رخشندہ کا پریشان چہرہ نظر آیا۔ اس نے فوراً ڈرائیور کو اشارہ کیا اور خود گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ اس نے قیمتی لباس پہن رکھا تھا اور زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ مجھے اور میری بیٹیوں کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ خدا کی پناہ، اس مرد نے یہ کیا حشر کر دیا تمہارا؟ چلو بیٹھو گاڑی میں، جلدی کرو۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، رخشندہ، ہم 5 لوگ ہیں، تم ہمیں کہاں لے کر جاؤ گی؟ تمہارے شوہر؟
اس نے میری بات کاٹ دی۔ میرا شوہر ملک سے باہر ہے اور وہ گھر میرا ہے، وہاں میرے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ تم بس چپ چاپ بیٹھو، آج سے تم بے سہارا نہیں ہو۔ اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ میں انکار نہ کر سکی۔ گاڑی کی گرمائش میں بیٹھتے ہی بچیوں کو کچھ سکون ملا۔ میں نے رخشندہ کی طرف دیکھا، وہ ڈرائیور کو گھر جلدی پہنچنے کا کہہ رہی تھی۔ بظاہر وہ وہی پرانی رخشندہ لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، ایک عجیب سی چمک یا شاید کچھ اور خیر اس وقت وہ میرے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھی۔ گاڑی کالی شان بنگلے کے گیٹ میں داخل ہوئی۔ اتنا بڑا گھر میں نے صرف ڈراموں میں دیکھا تھا۔ پورچ میں کئی اور گاڑیاں کھڑی تھیں۔ رخشندہ نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، آؤ، یہ اب تمہارا گھر ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس محل نما گھر میں قدم رکھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ پناہ کی تلاش میں جس جگہ آئی ہوں وہاں کی دیواریں مجھ سے کیا تقاضا کرنے والی ہیں۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اور میری بچیاں ایک گرم اور محفوظ کمرے میں ہیں۔ رات بھر کی سکون نے میرے اندر کے خوف کو کچھ کم کر دیا تھا۔ ناشتے کی میز پر رخشندہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے بڑے پرتپاک انداز میں چائے کی پیالی میری طرف بڑھائی۔ اب بتاؤ، کیا سوچا ہے آگے کا؟ اس کے سوال پر میں نے جھجکتے ہوئے سر جھکا لیا۔ رخشندہ، میں تمہارے گھر بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتی۔ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، مگر میرے ہاتھ سلامت ہے۔ میں تمہارے گھر کی صفائی ستھرائی کر دیا کروں گی، جھاڑو پونچھا برتن سب سنبھال لوں گی۔ تم بے شک اپنی ملازمہ کو ہٹا دو، مجھے بس سر چھپانے کی جگہ دے دو۔ رخشندہ نے زور سے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم میری دوست ہو، کوئی نوکرانی نہیں۔ صفائی کے لیے ماسی آتی ہے اور وہی آئے گی۔ خبردار جو تم نے جھاڑو کو ہاتھ بھی لگایا تو پھر میں کیا کروں رخشندہ؟ مفت کی روٹیاں توڑنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ تم گھر کا نظام سنبھالو گی، دیکھ ریکھ کرو گی۔ میں بہت مصروف رہتی ہوں، میرے پاس گھر کو دیکھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ ملازم چیزیں ادھر ادھر کرتے ہیں، راشن چوری ہوتا ہے، تم بس ان پر نظر رکھو گی۔ میں حیران تھی کہ وہ کس چیز میں مصروف رہتی ہے۔ گھر میں کرنے کو تو کچھ بھی نہیں تھا، ہر کام کے لیے نوکر موجود تھے، شوہر بیرون ملک تھا اور بچے تھے نہیں، پھر یہ کیسی مصروفیت تھی؟ مگر میں نے پوچھنے کی ہمت نہیں کی۔ اس نے اسی وقت اپنے باورچی کو بلایا اور اسے کام سے فارغ کر دیا۔ آج سے کھانا میری دوست بنایا کرے گی، مجھے اس کے ہاتھ کا ذائقہ پسند ہے۔ یہ سن کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا، کم از کم میں کسی کام تو آ سکوں گی۔ رخشندہ نے میرے رہنے کے لیے ایک بڑا ہوادار کمرہ مختص کر دیا، جہاں میں اپنی 5 بیٹیوں کے ساتھ آرام سے رہ سکتی تھی۔ شام کو اس نے مجھے بلایا اور کچھ کاغذات میرے ہاتھ میں تھمائے۔ یہ لو، میں نے تمہاری 4 بڑی بیٹیوں کا داخلہ شہر کے اچھے اسکول میں کروا دیا ہے۔ کل سے ان کی وین آئے گی، وردی اور کتابیں آ چکی ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہارا یہ احسان کیسے اتاروں گی رخشندہ؟ میرے شوہر نے تو انہیں پڑھانے سے صاف انکار کر دیا تھا، تم نے وہ کر دیا جو سگا باپ نہ کر سکا۔ احسان کی بات مت کرو، بس دعا کرنا کہ میرا وقت اچھا گزرتا رہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زندگی ایک ڈگر پر آ گئی تھی۔ میں گھر کا کچن اور انتظام سنبھال رہی تھی اور بچیاں اسکول جانے لگی تھیں، لیکن کچھ ہی دنوں میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی۔ شام ہوتے ہی رخشندہ کے تیور بدل جاتے، وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی اور گھنٹہ بھر بعد جب باہر نکلتی تو پہچان ہی نہ جاتی۔ قیمتی لباس، گہرا میک اپ، کھلے بال اور تیز خوشبو، وہ بالکل کسی ماڈل کی طرح تیار ہوتی تھی۔ پہلی بار جب میں نے اسے یوں تیار دیکھا تو پوچھ ہی لیا، رخشندہ خیریت ہے؟ اتنی رات گئے کہاں جا رہی ہو؟ کوئی تقریب ہے کیا؟ وہ جو پرس اٹھا رہی تھی میرا سوال سن کر ایک لمحے کو ٹھٹکی۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، بس چلتے چلتے جواب دیا، ہاں بس کچھ ضروری کام ہے، تم گیٹ بند کروا دینا اور میرا انتظار مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی اور گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ واپس کب آئی یہ میں نہیں جانتی تھی، کیونکہ میں بچیوں کے ساتھ اپنے کمرے میں سو جاتی تھی۔ یہ اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ شام کو تیار ہوتی اور رات کے اندھیرے میں غائب ہو جاتی۔ میری بڑی بیٹی جو 14 سال کی تھی وہ بھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے سرگوشی میں کہا، اماں، آنٹی روز رات کو کہاں جاتی ہیں؟ وہ تو کہتی تھی ان کے شوہر باہر ہوتے ہیں، تو پھر وہ کس کے لیے اتنا تیار ہوتی ہیں؟ میں نے اسے ڈانٹ دیا،
ہمیں کیا لینا دینا بیٹا؟ انہوں نے ہمیں چھت دی ہے، روٹی دی ہے، کسی کے ذاتی معاملے میں ٹانگ اڑانا شرافت نہیں ہے۔ چپ کر کے اپنا کام کرو۔ بیٹی تو خاموش ہو گئی، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ رخشندہ مجھ پر اتنے احسان کر رہی تھی، اس لیے کبھی حوصلہ نہیں ہوا کہ دوبارہ پوچھوں کہ تم رات کو کہاں جاتی ہو، لیکن اس کے گھر کی دیواریں اس راز کی گواہی دے رہی تھیں جو شاید بہت جلد مجھ پر کھلنے والا تھا۔ وہ دن میں تو گھر میں سوتی رہتی تھی، لیکن رات ہوتے ہی اس کی دنیا بدل جاتی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں یہ آسائش کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں ہے۔ رخشندہ کا رویہ میرے اور میری بچیوں کے ساتھ بہت شفیق تھا۔ وہ میرے کھانے پینے اور آرام کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ میں بھی اس کے احسانات کے بدلے پوری ایمانداری سے اس کے گھر کی دیکھ بھال کر رہی تھی، مگر اس کے رات کی غائبیاں میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھتی تھیں۔ ایک عجیب سا خوف میرے اندر پل رہا تھا کہ کہیں سب کچھ غلط نہ ہو جائے۔ ایک شام جب وہ حسب معمول تیار ہو کر ہال میں آئی تو میں نے ہمت جمع کی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن مجھے پوچھنا ہی تھا۔ رخشندہ، ایک بات پوچھوں؟ برا تو نہیں مانو گی؟ وہ آئینے میں اپنی لپسٹک ٹھیک کر رہی تھی۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، پوچھو، تم کب سے اجازت لینے لگ گئی؟ میں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، تم روز رات کو اتنا بند سنور کر کہاں جاتی ہو؟ تمہارا شوہر تو یہاں ہے نہیں، اور تم کہتی ہو کہ تم یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں، تو پھر یہ سب آنا جانا کہاں ہوتا ہے؟ میرا سوال سنتے ہی اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے تھے۔ نرمی کی جگہ ایک عجیب سی سختی اور گھبراہٹ نے لے لی تھی۔ تمہارا اس بات سے کیا مطلب ہے؟ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ اس کی آواز قدرے بلند تھی۔ میں گھبرا گئی۔ نہیں، شک کیسا؟ میں تو بس تمہاری فکر میں پوچھ رہی تھی۔ زمانہ خراب ہے اور تم اکیلی عورت رات کو۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں، جیسے وہ کوئی بہانہ تلاش کر رہی ہو۔ میری کچھ پرانے اسکول کی سہیلیاں ہیں جو اسی شہر میں رہتی ہیں۔ ہم سب رات کو ایک ساتھ بیٹھتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، ڈنر کرتی ہیں، بس یہی اور کچھ نہیں۔ تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے چہرے کے رنگ بدل رہے تھے، کبھی زرد کبھی سرخ۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے مزید کو اتنا مناسب نہ سمجھا اور خاموش ہو گئی۔ وہ تیزی سے پرس اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اس رات میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں نے بچوں کو سلا دیا اور خود لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کر کے آگے بڑھ رہی تھیں۔ 12 بجے، پھر 1 بجا، پھر 2۔ رخشندہ واپس نہیں آئی۔ میرا دل وہموں کے جال میں پھنس چکا تھا۔ کہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا، یا وہ کسی مصیبت میں تو نہیں۔ میں بار بار کھڑکی سے باہر جھانکتی، مگر سڑک سنسان تھی۔ رات کا اندھیرا چھٹنے لگا اور دن کی ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہوئی۔ تبھی باہر گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ میں چونک کر اٹھی اور جلدی سے جا کر مین گیٹ کھولا۔ گیٹ کھلتے ہی رخشندہ اندر داخل ہوئی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے قدم زمین میں اگوڑ گئے۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کے قدم بری طرح ڈگمگا رہے تھے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے مجھے دیکھا تک نہیں، جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ میرے پاس سے گزر کر اندر چلی گئی۔ میں وہی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ یہ وہ رخشندہ تو نہیں تھی جو میرے محلے میں رہا کرتی تھی۔ وہ تو ایک شریف اور باحیا لڑکی ہوا کرتی تھی۔ اس کا رات بھر باہر رہنا اور پھر صبح اس حال میں گھر واپس آنا، یہ سب کیا تھا؟ میرا دل اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور زور سے دروازہ بند کر لیا۔ میں لاؤنج میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ یہ آسائش، یہ پیسہ اور یہ بڑی گاڑی، یہ سب کسی غلط راستے کی دین لگ رہے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، یہ میں کہاں پھنسی ہوں؟ اگر یہ کسی غلط چکر میں ہے تو میری معصوم بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ خوف کے سایہ میرے سر پر منڈلانے لگے تھے۔ صبح کے 11 بج رہے تھے جب رخشندہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ میں لاؤنج میں صفائی کر رہی تھی۔ مجھے لگا کہ رات کی حالت کے بعد وہ شرمندہ ہوگی یا کم از کم بیمار نظر آئے گی، مگر اس کا رویہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ وہ ایسے مسکرا رہی تھی جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے انگڑائی لیتے ہوئے مجھے حکم دیا، ارے بھائی، چائے تو پلا دو، آج سر میں بہت درد ہے، نیند پوری نہیں ہوئی۔
میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ چائے لا کر اس کے سامنے رکھی تو وہ بڑے اطمینان سے سپ لینے لگی۔ تمہیں پتہ ہے آج مجھے شاپنگ پر جانا ہے، ایک نئی بوتیک کھلی ہے، سنا ہے وہاں بہت شاندار کلیکشن آئی ہے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا، رخشندہ تم ٹھیک تو ہو؟ رات تم جس حالت میں آئی تھی مجھے بہت فکر ہو رہی تھی۔ اس نے چائے کا کپ لبوں سے ہٹایا اور مجھے گھور کر دیکھا۔ پھر وہی پرانی بات، کہا ہے نا کہ کچھ نہیں ہوا تھا، بس تھکن تھی، تو میرا موڈ خراب مت کرو۔ اس کے بعد وہ تیار ہو کر چلی گئی۔ دوپہر کو ڈھیر سارے شاپنگ بیگز کے ساتھ واپس آئی، نئے کپڑے، جوتے اور میک اپ کا سامان۔ شام ہوتے ہی اس نے وہی نیا جوڑا پہنا، خوب بن سنور کر تیار ہوئی اور پھر گاڑی لے کر نکل گئی۔ وہ اسی ڈگر پر چل رہی تھی اور میں خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ ایک رات وہ گھر پر نہیں تھی، بچے اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور میں لاؤنج میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اچانک لاؤنج میں رکھے لینڈ لائن فون کی گھنٹی بجی۔ اس گھر میں فون بہت کم بجتا تھا، اس لیے میں چونک گئی۔ میں نے جھجکتے ہوئے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ اور انتہائی غصیلی آواز آئی۔ رخشندہ کہاں ہے؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہی وہ آواز اتنی گرجدار تھی کہ میں سہم گئی۔ میں نے بمشکل جواب دیا، جی وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ آپ کون؟ تم کون ہو اور میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ اس شخص کے لہجے میں حاکمیت تھی۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ کون ہے۔ میں رخشندہ کی دوست ہوں، کچھ دن کے لیے یہاں رہنے آئی ہوں۔ اچھا تو تم بھی ڈیرا جما لیا۔ خیر یہ بتاؤ کہ بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ رات کے 12 بج رہے ہیں اور وہ گھر پر نہیں ہے۔ اس نے بیگم صاحبہ اتنی حقارت سے کہا کہ میرا دل دہل گیا۔ میں اس کا شوہر جبار بول رہا ہوں، مجھے ابھی بتاؤ وہ کہاں دفع ہوئی ہے۔ اس کا سوال سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اگر میں نے سچ بتا دیا کہ وہ روز رات کو تیار ہو کر جاتی ہے تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ رخشندہ نے مجھے پناہ دی تھی، میں اس کا گھر اجاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میرے ذہن میں جو پہلا خیال آیا وہ میں نے بول دیا۔ جی وہ دراصل ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، سر میں بہت شدید درد تھا تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں، بس ابھی آتی ہی ہوں گی۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر جبار کی شک بھری آواز آئی، طبیعت خراب ہے تو فون ساتھ کیوں نہیں لے کر گئی اور ڈاکٹر کے پاس اکیلی گئی ہے؟ ڈرائیور تو چھٹی پر ہے۔ میں بری طرح پھنس چکی تھی، میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ جی وہ جلدی میں شاید فون گھر بھول گئی، انہوں نے ٹیکسی منگوا لی تھی، آپ فکر نہ کریں وہ بس آتی ہوں گی۔ جبار نے ایک لمبی سانس لی۔ سنو، جیسے ہی وہ آئے اسے کہنا مجھ سے بات کرے اور تم اس سے بتا دینا کہ میں بے وقوف نہیں ہوں، مجھے سب خبر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون پٹخ دیا۔ ٹوں ٹوں کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے رخشندہ کو بچانے کے لیے جھوٹ تو بول دیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس مصیبت میں پھنسنے والی ہیں۔ جبار کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ شک میں مبتلا ہو چکا ہے اور رخشندہ کی یہ رنگ رلیاں اب زیادہ دن چھپی نہیں رہ سکتی۔ میں وہیں صوفے پر بیٹھ کر رخشندہ کا انتظار کرنے لگی تاکہ اسے بتا سکوں کہ اس کی غیر موجودگی میں کیا طوفان آیا ہے۔ پتہ نہیں رخشندہ کس روش پر چل پڑی تھی اور اس کی منزل کیا تھی۔ بہرحال وہ رات میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ میں پوری رات جاگتی رہی اور اپنی تسبیح کے دانے گھماتی رہی۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے ڈوب رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں رینگتی ہوئی صبح کے 5 بجا رہی تھیں۔ تبھی باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً اٹھ کر کنڈی کھولی۔ رخشندہ اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ مجھے لاؤنج میں جاگتا دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور مجھ سے مخاطب ہوئی، ارے تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ خیریت تو ہے؟ بچے ٹھیک ہیں؟ اس بار اس کا لہجہ سخت اور روکھا تھا۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی واپسی کا وقت نوٹ کروں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے کہا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، تمہارے شوہر کا فون آیا تھا رات کو۔ یہ سننا تھا کہ رخشندہ کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا۔ اس کے ہاتھوں سے پرس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ تیزی سے میرے قریب آئی اور میرا بازو پکڑ لیا۔ کیا؟ جبار کا فون آیا تھا؟ کب؟ تم نے کیا کہا اسے؟ اس نے کیا پوچھا؟ سچ سچ بتاؤ، تم نے اسے کیا بتایا؟
اس کے سوالوں کی بچھاڑ اور خوفزدہ چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے کتنا ڈرتی ہے، یا شاید اپنی چوری پکڑے جانے سے ڈر رہی ہے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم گھبراؤ مت۔ وہ بہت غصے میں تھے اور پوچھ رہے تھے کہ رخشندہ کہاں ہے۔ میں نے انہیں سچ نہیں بتایا۔ میں نے کہہ دیا کہ تمہاری طبیعت بہت خراب تھی، سر میں شدید درد تھا، اس لیے تم ڈاکٹر کے پاس گئی ہو اور فون گھر بھول گئی ہو۔ میری بات سن کر اس نے ایک لمبی سانس لی، جیسے اس کی جان میں جان آئی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ واپس آنے لگا۔ شکر ہے خدایا، تم نے بہت اچھا کیا جو یہ بہانہ بنا دیا۔ اگر تم اس سے ذرا بھی شک ہونے دیتی تو وہ میرا جینا حرام کر دیتا۔ تم بہت سمجھدار ہو، بالکل صحیح وقت پر صحیح جھوٹ بولا۔ لیکن رخشندہ، یہ کب تک چلے گا؟ میں نے کہنا چاہا مگر اس کے ہاتھ کے اشارے نے مجھے چپ کروا دیا۔ رکو، مجھے ابھی سے کال کرنے دو، ورنہ وہ شک میں پڑ جائے گا۔ اس نے فوراً اپنے موبائل سے جبار کا نمبر ملایا۔ فون کان سے لگاتی اس کے چہرے کے تاثرات اور آواز کا انداز بالکل بدل گیا۔ وہ ایک دم سے کمزور اور بیمار لگنے لگی۔ ہلو جبار صاحب، جی میں رخشندہ بول رہی ہوں۔ میں ابھی ہاسپٹل سے واپس آئی ہوں۔ میری طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی تھی، مائیگرین کا حملہ ہوا تھا، کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ اتنی صفائی سے جھوٹ بول رہی تھی کہ میں حیران رہ گئی۔ دوسری طرف سے جبار شاید اس کی خیریت پوچھ رہا تھا یا واپس آنے کا کہہ رہا تھا۔ رخشندہ نے فوراً پینترا بدلا۔ نہیں، آپ کو پاکستان آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ خام خواہ پریشان نہ ہوں، اپنا کاروبار سنبھالیں۔ کام ہے تو سب کچھ ہے، اور پھر وہاں آپ کی پہلی بیوی اور بچے بھی تو ہیں، ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ میں مینیج کر لوں گی، دوائی لے لی ہے میں نے، آپ اپنا خیال رکھیں۔ میں پاس کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ میں نے شدت سے محسوس کیا کہ وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ اس کا شوہر واپس آئے۔ وہ اسے ہر قیمت پر خود سے دور رکھنا چاہتی تھی تاکہ اس کی آزادی میں خلل نہ پڑے۔ فون بند کر کے اس نے سکون کا سانس لیا اور میری طرف مڑ کر مسکرائی۔ دیکھا، ایسے سنبھالتے ہیں مرد کو۔ اگر وہ یہاں آ جاتا تو میری تو زندگی قید ہو کر رہ جاتی۔ پھر وہ مجھے سمجھانے والے انداز میں گویا ہوئی۔ دیکھو، اب تم یہ بات پلے باندھ لو، جب بھی میرے شوہر کا فون آئے اور میں گھر پر نہ ہوں یا بات نہ کرنا چاہوں تو تم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دینا۔ کہہ دینا کہ میں نیند کی گولیاں کھا کر سوتی ہوں، میری رات کو نیند نہیں کھلتی، یا میں واش روم میں ہوں۔ کچھ بھی کہہ دینا، بس اسے مطمئن کر دینا۔ وہ مجھے بہانے تراشنے کے مشورے دے رہی تھی۔ مجھے رخشندہ کی یہ حرکت بالکل اچھی نہیں لگی۔ وہ اس شخص کو دھوکہ دے رہی تھی جس نے اسے یہ عالیشان گھر اور آسائشیں دی تھی۔ اسے چاہیے تھا کہ اپنے شوہر کے ساتھ ایمانداری رکھتی، اسے سچ بتاتی، لیکن وہ اسے اندھیرے میں رکھ رہی تھی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ میں بھی اس کے جھوٹ میں برابر کی شریک بن رہی ہوں، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں بے گھر تھی۔ رخشندہ کی یہ دوہری زندگی مجھے کسی بڑے خطرے کی گھنٹی لگ رہی تھی۔ دن ہفتوں میں بدل رہے تھے اور رخشندہ کی سرگرمیاں ویسے ہی جاری تھیں۔ میں اب اس کے معمول کی عادی ہو چکی تھی اور میں نے اس کے معاملات میں دخل دینا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے بس اپنی اور اپنی بچیوں کی چھت کی فکر تھی جو رخشندہ کی بدولت ہمیں میسر تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ جس چھت کے سائے میں ہم پرسکون بیٹھے ہیں وہ بہت جلد ہلنے والی ہے۔ ایک رات معمول سے ہٹ کر کچھ ہوا۔ ابھی رات کا پچھلا پہر ہی تھا کہ باہر گاڑی کے ٹائروں کی زوردار چیخ سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے بہت بری طرح بریک لگائے ہوں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ابھی میں نے دوپٹہ سنبھالا ہی تھا کہ مین دروازہ زور سے کھلا اور دھڑم سے بند ہوا۔ رخشندہ اندر داخل ہوئی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل منہ کو آ گیا۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی، بلکہ خوف زدہ تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا جیسے وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں جان چھڑا کر بھاگی ہو۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی سیدھی میرے پاس آئی اور آتے ہی میرا کندھا جھنجھوڑ دیا۔ تم جاگ رہی ہو؟ شکر ہے تم جاگ رہی ہو۔ جلدی کرو، اپنی بڑی بیٹی کو بلاؤ، فوراً اسے اٹھاؤ۔ اس کا لہجہ حکم اور التجا کا عجیب سا ملاپ تھا۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں سکی۔ کیا ہوا رخشندہ؟ خیریت تو ہے؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اور اس وقت میں بچی کو کیوں اٹھاؤں؟ وہ غصے سے چلائی۔ میں نے کہا نا بحث مت کرو، جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ جاؤ اور اسے نیند سے جگا کر باہر لے کر آؤ، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میری بیٹی ابھی 14 سال کی تھی،
اتنی رات گئے رخشندہ کو اس کی کیا ضرورت پڑ سکتی تھی؟ میں اپنی جگہ پر جم گئی۔ رخشندہ وہ سو رہی ہے، کل اسکول جانا ہے اسے، تم بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ تم اس حال میں کیوں ہو؟ رخشندہ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ وہ شدید ذہنی دباؤ میں لگ رہی تھی۔ وہ میرے قریب آئی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، دیکھو میں نے تم پر بہت احسان کیے ہیں، تمہیں سڑک سے اٹھا کر محل میں رکھا ہے، تمہاری بیٹیوں کو اچھے اسکول میں داخل کروایا ہے، تمہارا اور تمہاری بچیوں کا پیٹ پال رہی ہوں، آج مجھے ان احسانوں کا بدلہ چاہیے۔ اس کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا۔ احسان کا بدلہ، اور وہ بھی میری معصوم بچی سے؟ میرا دل زور سے دھڑکا۔ ایک ماں ہونے کے ناطے میرے اندر کا خوف جاگ اٹھا۔ رخشندہ، میں تمہارے احسانوں کی منکر نہیں ہوں، میں اپنی جان دے سکتی ہوں تمہارے لیے، مگر میری بیٹی کو بیچ میں مت لاؤ، وہ بچی ہے، تم مجھ سے کہو کیا کرنا ہے، میں کروں گی۔ تم نہیں کر سکتی، وہ ہسٹریائی انداز میں چیخیں۔ تمہاری عمر زیادہ ہے، وہ کم عمر ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، پولیس آنے والی ہوگی، میرے پاس وقت نہیں ہے، اسے جگا دو ورنہ بہت برا ہوگا۔ پولیس کا نام سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ معاملہ کیا تھا؟ رخشندہ کیا کر کے آئی تھی؟ اور وہ میری بیٹی کو پولیس کے سامنے کیوں کرنا چاہتی تھی؟ پولیس کیوں آئے گی؟ تم نے کیا کیا ہے؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ رخشندہ۔ میں اپنی بچی کو نہیں جگاؤں گی جب تک تم مجھے پوری بات نہیں بتاؤ گی۔ میں اپنی بیٹی کے کمرے کے دروازے کے آگے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ رخشندہ کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میری زندگی اور موت کا سوال ہے، اگر تم نے میری مدد نہ کی تو میں برباد ہو جاؤں گی، پھانسی چڑھ جاؤں گی۔ تمہاری بیٹی مجھے بچا سکتی ہے، جگا دو اسے، میں اس کی زندگی سنوار دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ میں حیران تھی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ جو بدلہ وہ مجھ سے مانگ رہی تھی اور جس کام کے لیے وہ میری بیٹی کو طلب کر رہی تھی، اس کا تصور کر کے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کی اگلی بات نے مجھ پر قیامت ڈھا دی۔ رخشندہ میرے بالکل قریب کھڑی تھی۔ اس کے منہ سے شراب کی تیز بو آ رہی تھی، جسے وہ چنگم کے ذریعے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ نشے میں دھتی اور اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ اس نے میرے دونوں کندھے پکڑ کر مجھے زور سے جھنجھوڑا۔ میری بات غور سے سنو، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میری گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں نے خوف سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایکسیڈنٹ؟ رخشندہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کوئی زخمی تو نہیں ہوا؟ اس نے وہ وحشیانہ انداز میں سر ہلایا۔ زخمی نہیں، وہ مر گیا ہے۔ ایک پھل فروش تھا، اپنی ریڑھی لے کر جا رہا تھا، میری گاڑی بے قابو ہو کر اس کی ریڑھی سے جا ٹکرائی۔ وہ موقع پر ہی ختم ہو گیا اور اس کی ریڑھی کا ملبہ بکھر گیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک انسانی جان چلی گئی تھی اور رخشندہ کو صرف اپنی فکر تھی۔ یا اللہ، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نشے میں گاڑی چلا رہی تھی؟ بکواس بند کرو، وہ چیخی۔ پولیس نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا ہے، وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچتے ہوں گے، وہ مجھے گرفتار کر لیں گے، اور اگر میرے شوہر کو پتہ چلا کہ میں نشے میں تھی اور رات کو باہر تھی تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ مجھے بچنا ہے اور مجھے بچانے والی صرف تمہاری بیٹی ہے۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میری بیٹی کیسے بچا سکتی ہے تمہیں؟ تم پولیس سے کہو گی کہ گاڑی تمہاری بیٹی لے کر گئی تھی، وہ کم عمر ہے، نادان ہے، اسے سخت سزا نہیں ہوگی۔ میں پولیس کو پیسے کھلا دوں گی، معاملہ دب جائے گا، بس ڈرائیونگ سیٹ پر اس کا نام لکھوانا ہوگا۔ میں نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہرگز نہیں، میں اپنی معصوم بچی کو جیل نہیں بھیج سکتی۔ تم نے خون کیا ہے اور سزا میری بیٹی کاٹے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ رخشندہ کا لہجہ دھمکی آمیز ہو گیا تھا۔ دیکھو، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو ابھی اسی وقت اپنی 5 بیٹیوں کو لے کر میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، میں تمہیں سڑک پر پھینک دوں گی، پھر دیکھتی ہوں تم کہاں جاتی ہو۔ پھر اس نے فوراً پینترا بدلا اور لالچ دینے لگی۔ میری بات مان لو، میں تمہیں لاکھوں روپے دوں گی، تمہاری باقی 4 بیٹیوں کی زندگی سنور جائے گی، ان کی شادیاں، ان کی پڑھائی، سب کا ذمہ میرا، بس ایک بیٹی کی قربانی دے دو۔ سوچ لو، لاکھوں روپے اور یہ عالی شان گھر، یا پھر وہی فٹ پاتھ اور بھوک۔ وہ تو یوں باتیں کر رہی تھی جیسے پاگل ہو چکی ہو۔ میں روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گئی۔ رخشندہ، تم مجھ پر کیس کر دو، کہہ دو میں گاڑی چلا رہی تھی،
میں جیل جانے کو تیار ہوں، مگر خدا کے لیے میری بچی کو بخش دو۔ وہ بھی بچی ہے، وہ تھانے کچہریوں کے چکر نہیں کاٹ سکتی، تمہارا نام نہیں لگ سکتا۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، پولیس کو یقین نہیں آئے گا کہ تمہاری جیسی عورت میری گاڑی لے کر رات کو نکلے گی۔ یہ کام تمہاری بیٹی ہی کر سکتی ہے، وہ جوان ہے، اسے گاڑی چلانے کا شوق ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی فٹ بیٹھتی ہے۔ ہمارا شور سن کر میری بڑی بیٹی آنکھیں ملتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ ہمیں روتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اماں، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ رخشندہ لپک کر اس کے پاس گئی اور اسے بازو سے پکڑ لیا۔ تمہیں پولیس کے سامنے کہنا ہے کہ ایکسیڈنٹ تم سے ہوا ہے، سمجھی تم؟ بیٹی نے ڈر کر مجھے دیکھا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ رخشندہ اسے کھینچنے کی کوشش کی۔ نہیں آنٹی، میں نے تو کبھی گاڑی چلائی بھی نہیں، میں جھوٹ کیوں بولوں؟ پولیس مجھے پکڑ لے گی۔ ہاں تو کیا ہوا، تمہاری ماں اور بہنوں کو میں مالا مال کر دوں گی، تھوڑی سی قربانی تو دو، ورنہ ابھی نکلو میرے گھر سے۔ میری بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہیں اماں، مجھے نہیں جانا جیل۔ میری چھوٹی بہنوں کا کیا ہوگا؟ آپ مجھے ہی قربانی کا بکرا کیوں بنا رہی ہیں؟ آنٹی جھوٹ بول رہی ہیں۔ ماحول میں چیخوں پکار مچی ہوئی تھی۔ رخشندہ اپنی ضد پر اڑی تھی اور میں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اس کے سامنے دیوار بنی کھڑی تھی۔ باہر پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ رخشندہ کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ پولیس آ گئی، ابھی بھی وقت ہے، مان جاؤ ورنہ تم سب برباد ہو جاؤ گی۔ میں نے اپنی بیٹی کو پیچھے چھپایا اور فیصلہ کو لہجے میں کہا، چاہے ہمیں سڑک پر رہنا پڑے، میں اپنی بیٹی کا مستقبل تمہارے گناہوں کی بھیڑ نہیں چڑھاؤں گی۔ اسی وقت دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ رخشندہ نے خونی نظر مجھ پر ڈالی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی۔ اب کیا ہونے والا تھا؟ میرا دل خوف سے بند ہو رہا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی پولیس انسپکٹر 2 سپاہیوں کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا۔ رخشندہ نے فوراً اپنے چہرے پر مصنوعی گھبراہٹ طاری کر لی اور انسپکٹر کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میری بیٹی کی طرف اشارہ کیا۔ انسپکٹر صاحب، شکر ہے آپ آ گئے، میں تو خود بہت پریشان تھی۔ یہ دیکھیں، یہ وہ لڑکی ہے جس نے یہ سب کیا ہے۔ یہ میری دور کی بھانجی ہے، گاؤں سے آئی ہوئی ہے۔ اسے گاڑی چلانے کا بہت شوق تھا۔ میری غیر موجودگی میں چابی اٹھا کر لے گئی اور جا کر کسی غریب کو مار دیا۔ میں تو کب سے اسے سمجھا رہی ہوں کہ بیٹا سچ بول دو، مگر یہ ڈر کے مارے کچھ بول ہی نہیں رہی۔ اس نے اتنی روانی سے جھوٹ بولا کہ ایک پل کے لیے میں بھی سن ہو کر رہ گئی۔ میری بیٹی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ میں نے تڑپ کر آگے بڑھی اور انسپکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں سر، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، میری بیٹی معصوم ہے، اسے تو گاڑی چلانا بھی نہیں آتی۔ گاڑی رخشندہ خود چلا رہی تھی، یہ نشے میں تھی، آپ اس کا میڈیکل کروائیں، یہ اپنا گناہ میری بچی کے سر تھوپنا چاہتی ہے۔ رخشندہ نے آنکھیں نکال کر مجھے ڈرایا اور چلا کر بولی، بکواس بند کرو اپنی، نمک حرام عورت، میں نے تمہیں پناہ دی اور تم الٹا مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ انسپکٹر صاحب، آپ اس لڑکی کو گرفتار کریں، گاڑی کے کاغذات میرے نام ہیں لیکن ڈرائیو یہ کر رہی تھی۔ پولیس انسپکٹر نے مشکوک نظروں سے کبھی مجھے دیکھا اور کبھی رخشندہ کو۔ میری بیٹی زاروں قطار روئی جا رہی تھی، مگر ڈر کے مارے اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ میں اپنی بچی کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ ماحول میں شدید تناؤ تھا۔ انسپکٹر نے ہتھ کڑی نکال کر میری بیٹی کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ اچانک باہر سے ایک بھاری اور گرجدار آواز آئی، رک جاؤ۔ ہم سب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک دراز قد اور باروب شخص کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے اور آنکھوں میں جیسے آگ بھری ہوئی تھی۔ رخشندہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، جبار، آپ کب آئے؟ وہ رخشندہ کا شوہر جبار تھا۔ اس نے رخشندہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور سیدھا پولیس انسپکٹر کے پاس آیا۔ انسپکٹر، میرے گھر میں پولیس گردی کی کیا وجہ ہے اور آپ اس بچی کو کیوں ہتھ کڑی لگا رہے ہیں؟ انسپکٹر نے ادب سے جواب دیا، سر، آپ کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں ایک بندہ ہلاک ہو گیا ہے۔ آپ کی بیگم کا کہنا ہے کہ گاڑی یہ لڑکی چلا رہی تھی۔ ہم کارروائی کے لیے آئے ہیں۔ جبار نے ایک نظر کانپتی ہوئی لڑکی پر ڈالی اور پھر رخشندہ کی طرف دیکھا جو پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ رخشندہ سچ کہہ رہی ہے؟ جبار نے سرد لہجے میں پوچھا۔ رخشندہ نے ہکلاتے ہوئے کہا، جی جبار، میں تو گھر پر سو رہی تھی، یہ لڑکی چوری چھپی چابی لے کر گئی تھی۔
انسپیکٹر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جیب سے ٹیبلٹ نکالا۔ جبار صاحب، آپ کی اہلیہ شاید یہ بھول گئی ہیں کہ یہ 21ویں صدی ہے۔ جہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہاں ایک دکان کے باہر اسٹریٹ کیمرہ لگا ہوا تھا۔ ہم نے وہاں کی فوٹیج نکلوا لی ہے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ابھی ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر انسپیکٹر نے ویڈیو پلے کر کے اسکرین جبار کے سامنے کر دی۔ میں نے بھی گردن اٹھا کر دیکھا۔ ویڈیو بالکل صاف تھی۔ رخشندہ کی گاڑی تیز رفتاری سے آئی اور ریڑھی سے ٹکرائی۔ گاڑی رکنے کے بعد ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا اور رخشندہ خود لڑکھڑاتے ہوئے باہر نکلی۔ اس کا چہرہ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں صاف پہچانا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ سے ایک نوجوان لڑکا بھی نکلا تھا اور وہ دونوں جے وقوع سے پیدل بھاگ گئے تھے۔ جبار کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سکرین کو گھور رہا تھا۔ ویڈیو ختم ہوئی تو اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور رخشندہ کی طرف دیکھا۔ رخشندہ اب دیوار سے لگ کھڑی تھی۔ اس کے پاس بولنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کا جھوٹ پکڑا گیا تھا۔ جبار نے دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا، تو یہ ہے تمہاری بیماری، اور یہ لڑکا کون ہے جو تمہارے ساتھ گاڑی میں تھا؟ اس سوال نے کمرے میں موجود ہر شخص کو چونکا دیا۔ رخشندہ کا راز فاش ہو چکا تھا اور اس انکشاف جو ہم سب پر کھلنے والا تھا وہ ہمارے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ کمرے میں قبر جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو جبار کی گرجدار آواز سے ٹوٹی۔ اس نے ویڈیو کو دوبارہ چلایا اور اس لڑکے کے بھاگنے والے منظر پر روک دیا۔ رخشندہ، زبان کھولو۔ یہ لڑکا کون ہے جو تمہارے ساتھ فرنٹ سیٹ سے نکلا اور تمہیں وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا؟ رخشندہ اب زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب مزید جھوٹ بولنا اسے بچا نہیں سکے گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے معاف کر دیں جبار، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں اب بھٹک گئی تھی۔ جبار نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا۔ غلطی نہیں، گناہ کوئی سے۔ تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ میں نے تمہیں عزت دی، گھر دیا، تمہارے ہر ناز نخرے اٹھائے، اور تم نے میرے گھر کو عیاشی کا اڈا بنا دیا۔ بولو، کون ہے یہ؟ رخشندہ نے ہچکیوں کے درمیان سچ اگلنا شروع کیا۔ یہ شاہزیب ہے۔ میں شادی سے پہلے بھی اسے پسند کرتی تھی۔ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے لیکن ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا۔ شاہزیب نے ہی مجھے کہا تھا کہ میں آپ سے شادی کر لوں تاکہ ہم امیر ہو سکیں۔ یہ سن کر میرے اور میری بیٹیوں کا ہوش اڑ گئے۔ یہ عورت کتنی شاطر نکلی تھی۔ جبار کی آنکھوں میں دکھ اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ یعنی تم نے مجھ سے شادی صرف میری دولت کے لیے کی تھی اور یہ سب ڈرامہ تھا؟ تمہاری بیماری، تمہارا گھر سے نہ نکلنا، سب جھوٹ تھا؟ ہاں، سب جھوٹ تھا، رخشندہ نے اعتراف کیا۔ میں روزانہ شاہزیب سے ملتی تھی۔ ہم آپ کے پیسوں پر عیش کرتے تھے۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ کچھ سال بعد طلاق لے لینا اور پھر ہم شادی کر لیں گے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا بے وفا نکلے گا۔ جوار نے ایک تلخ ہنسی۔ دیکھا تم نے اس کی محبت کا انجام۔ جیسے تم مصیبت میں پھنستی، جیسے ہی ایکسیڈنٹ ہوا، وہ شخص جسے تم اپنا مسیحا سمجھ رہی تھی وہ تمہیں وہی مرنے کے لیے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اسے صرف میری دولت سے غرض تھی، تم سے نہیں، اور تم جیسی عورت کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ رخشندہ نے جبار کے پاؤں پکڑ لیے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دے جبار، میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی، مجھے بچا لے، پولیس مجھے لے جائے گی، میں آپ کی بیوی ہوں، میری عزت کا خیال کریں۔ جبار نے جھٹکے سے اپنے پاؤں پیچھے کیے۔ میری بیوی؟ تم تو اس وقت میری بیوی بننے کے قابل نہیں رہی تھی جب تم غیر مرد کے ساتھ میری گاڑی میں گھوم رہی تھی، اور رہی صحیح کسر تم نے آج پوری کر دی جب اپنا گناہ چھپانے کے لیے تم نے ایک یتیم اور بے سہارا بچی پر الزام لگایا۔ جبار نے میری بیٹی کی طرف اشارہ کیا جو ابھی تک سہم کر کھڑی تھی۔ تمہارے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی ہے رخشندہ۔ تم نے اس عورت کو پناہ اس لیے نہیں دی تھی کہ تمہیں ترس آیا تھا، بلکہ اس لیے دی تھی تاکہ تمہیں اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کوئی نوکرانی مل جائے، اور ضرورت پڑنے پر قربانی کا بکرا۔ میں ایک بے وفا عورت کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن ایک ظالم عورت کو نہیں۔ انسپیکٹر نے آگے بڑھ کر رخشندہ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا دی۔ چلے بیگم صاحبہ، آپ باقی باتیں تھانے میں ہوں گی۔ آپ پر جان لینے کی خطا اور نشے میں ڈرائیونگ کا مقدمہ چلے گا، اور ہاں، جھوٹی گواہی اور الزام تراشی کا کیس الگ سے بنے گا۔ رخشندہ چیختی رہی، روتی رہی۔ جبار، مجھے مت چھوڑیں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔
میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، ایک بار مجھے معاف کر دے۔ جبار نے اپنا رخ موڑ لیا، اس کا چہرہ پتھر کا ہو چکا تھا۔ تمہارے لیے میرے گھر کے دروازے اور میرا دل دونوں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ میں جبار احمد تمہیں اپنی زوجیت سے آزاد کرتا ہوں۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ 3 الفاظ کمرے میں بم کی طرح پھٹے۔ رخشندہ ساکت ہو گئی، اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ جس دولت اور عیش و عشرت کے لیے اس نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا وہ سب پل بھر میں ختم ہو گیا۔ اس کا عاشق بھاگ چکا تھا اور شوہر اسے چھوڑ چکا تھا۔ پولیس اسے گھسیٹتی ہوئی باہر لے گئی۔ گاڑی کی دور جانے کی آواز آئی تو کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ جبار سر پکڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں اپنی بیٹیوں کو لے کر ایک کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ رخشندہ اس گھر کی مالکن تھی، بے شک وہ بری طرح، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے سر پر چھت تھی۔ اب جب وہ جا چکی ہے اور اس کا شوہر اس سے طلاق دے چکا ہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ شخص تو ہمیں نہیں جانتا، یہ تو اب غصے میں ہے، یہ یقیناً ہمیں ابھی کے ابھی گھر سے نکال دے گا۔ لمحے بھر سے وہی فٹ پاتھ اور وہی سرد رات یاد آنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو سمیٹا اور ہمت کر کے جبار کے پاس جانے لگی تاکہ اس سے رحم کی بھیک مانگ سکوں یا کم از کم رات گزارنے کی مہلت لے سکوں۔ ابھی میں نے منہ کھولا ہی تھا کہ جبار نے سر اٹھایا اور مجھے دیکھا۔ اس کی نظر میں وہ غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تھکان اور رحم تھا۔ اس نے جو الفاظ کہے اس کے لیے میں تیار نہیں تھی۔ اس کی بات نے مجھے سکتے میں ڈال دیا۔ جبار کے الفاظ کا انتظار کرتے ہوئے میں کانپ رہی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور اپنی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، صاحب مجھے پتہ ہے آپ بہت غصے میں ہیں اور یہ آپ کا حق بھی ہے۔ رخشندہ جا چکی ہے تو اب ہمارا یہاں کوئی کام نہیں۔ ہم ابھی اپنا سامان اٹھاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں صبح تک گراج کے کسی کونے میں بیٹھنے دیں، باہر بہت اندھیرا ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ چمٹا لیا جو ڈر کے مارے رو رہی تھیں۔ جبار نے گہری نظروں سے میری اور میری بچیوں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ غصہ اب نہیں تھا جو کچھ دیر پہلے رخشندہ کے لیے تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور نرم لہجے میں بولا، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ یہیں رہو گے۔ میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کیا صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ گھر تو… جبار نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روکا اور سنجیدگی سے کہا، میری بات غور سے سنو۔ میں زیادہ تر بیرون ملک رہتا ہوں، میری فیملی کاروبار سب وہی ہے۔ میں پاکستان سال میں صرف 1-2 بار ہی آتا ہوں۔ رخشندہ جا چکی ہے اور اب یہ گھر خالی ہو جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے آج کل کے حالات کیسے ہیں۔ اگر میں نے یہ گھر خالی چھوڑ دیا تو قبضہ گروپ اس پر قبضہ کر لیں گے یا پھر چوری چکاری کا ڈر رہے گا۔ اس گھر کو ایک نگہبان کی ضرورت ہے۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں امید کی کرن جاگی۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس گھر کی چوکیداری کروں؟ صرف چوکیداری نہیں، تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر سنبھالو۔ جبار نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں نہیں چاہتا کہ میرے کروڑوں کے گھر پر کوئی قبضہ کر لے۔ تم ایک شریف اور ایماندار خاتون لگتی ہو۔ تم نے رخشندہ کی حقیقت جانتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کو قربان نہیں کیا، سچ کا ساتھ دیا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ جس اللہ نے مجھے فٹ پاتھ سے اٹھایا تھا وہ آج پھر میری مدد کر رہا تھا۔ جبار نے مزید کہا، تمہاری 5 بیٹیاں ہیں اور تم اکیلی ہو۔ ان بچیوں کی پڑھائی، کھانا پینا اور دیگر اخراجات کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ میں تمہیں ماہانہ خرچہ بھیجتا رہوں گا، بدلے میں تم بس میرے گھر کی حفاظت کرنا اور اسے آباد رکھنا۔ جب تک تم چاہو یہاں عزت سے رہ سکتی ہو۔ میں نے روتے ہوئے اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے صاحب، آپ نے ہم بے سہاروں کو چھت دے دی۔ جبار اسی رات چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ رخشندہ کا باب بند ہو چکا تھا، لیکن میری زندگی کا ایک نیا اور پرسکون باب کھل گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ میں نے پوری ایمانداری سے جبار کے گھر کو سنبھالا۔ وہ ہر 6 مہینے بعد پاکستان آتا تھا اور اب وہ اکیلا نہیں بلکہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ آتا تھا۔ اس کی بیوی ایک نہایت نیک اور رحم دل خاتون تھی۔ وہ مجھے بہنوں کی طرح ملتی اور میری بیٹیوں سے اپنی بیٹیوں جیسا پیار کرتی۔ انہیں کبھی اس بات پر اعتراض نہیں ہوا کہ ہم ان کے گھر میں کیوں رہ رہے ہیں، بلکہ وہ خوش تھیں کہ ان کی غیر موجودگی میں گھر محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ میری بچیاں جوان ہو گئیں۔ میں اکثر ان کے مستقبل کے لیے پریشان رہتی تھی کہ ان کی شادیاں کیسے ہوں گی۔
جہیز کہاں سے آئے گا؟ لیکن میرا یہ وہم میرے رب نے دور کر دیا۔ ایک دن جبار اپنی بیوی کے ساتھ آیا اور مجھ سے کہا، بہن، تمہاری بڑی بیٹی اب شادی کے قابل ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے ایک بہت ہی قابل اعتماد مینیجر کے بیٹے سے اس کی بات کی ہے۔ لڑکا شریف ہے اور اچھی کمائی کرتا ہے۔ اگر تمہیں منظور ہو تو ہم بات پکی کریں۔ میں تو خوشی سے نہال ہو گئی۔ میں نے کہا، صاحب، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ آپ نے باپ بن کر ان کی سرپرستی کی ہے، اور پھر وہ دن بھی آیا جب اس گھر سے میری بیٹی کی ڈولی اٹھی۔ جبار نے صرف بات ہی نہیں چلائی تھی بلکہ شادی کا سارا خرچہ بھی خود اٹھایا۔ اس نے دھوم دھام سے میری بیٹی کو رخصت کیا اور اسے جہیز میں وہ سب کچھ دیا جو شاید اس کا سگا باپ بھی نہ دے پاتا۔ یکے بعد دیگرے اس نے میری چاروں بیٹیوں کے فرض ادا کر دیے۔ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد تھی۔ سب سے چھوٹی بیٹی ابھی پڑھ رہی تھی اور میرے ساتھ تھی۔ آج میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی باہر لان کو دیکھ رہی تھی جہاں مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ میرے ماضی کے وہ تلخ لمحات میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے جب میرے شوہر نے سردی کی رات میں مجھے دھکے دے کر نکالا تھا اور کہا تھا کہ جاؤ، جہاں مرضی جاؤ۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ مجھے اور میری بیٹیوں کو برباد کر دے گا، ہمیں سڑکوں پر رولنے کے لیے چھوڑ دے گا۔ لیکن وہ بھول گیا تھا کہ رزق اور چھت دینے والا انسان نہیں، اللہ ہے۔ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑا لی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس نے اپنی آخرت خراب کر لی ہے۔ اور ادھر میرا رب میرے لیے ایسے اسباب بنا رہا تھا جن کا میں گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں ابھی بھی جبار صاحب کا گھر سنبھالتی ہوں۔ میری بچیاں جوان ہو چکی ہیں، اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں۔ جبار اب جب بھی آتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ آتا ہے اور مجھے وہی عزت دیتا ہے جو گھر کے کسی بزرگ کو دی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کمزور ہوتی ہے، بے سہارا ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ شوہر چھوڑ دے تو عورت بے آسرا ہو جاتی ہے؟ میرا یقین ہے کہ جس اللہ نے دنیا میں بیٹی کو بھیجا ہوتا ہے اس کا کفیل بھی وہ خود بن جاتا ہے۔ وہ پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے تو اشرف المخلوقات کو کیسے بھول سکتا ہے؟ بس شرط یہ ہے کہ انسان کا دامن صاف ہو اور نیت میں کھوٹ نہ ہو۔ انسان وسیلہ بنتے ہیں، اصل کارساز اوپر والی ذات ہے۔ کوئی نہ کوئی سبب بن ہی جاتا ہے۔ جب دنیا والے دروازے بند کر دیتے ہیں تو وہ 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ آج میں ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں اور روزانہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے رخشندہ جیسے عارضی اور کھوکھلے سہارے سے نکال کر ایک باعزت زندگی عطا کی، اور یہ ثابت کر دیا کہ عزت اور ذلت، رزق اور موت سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔